بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کی سنتوں کے متعلق بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ظہر کی یہ جو سنت مؤکدہ ہے اور اسی طرح جمعے کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تو اسی طرح ظہر کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کے متعلق پوچھتے ہیں، ان کو ظہر کی سنت کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ ظہر کی سنتیں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ظہر کی سنت پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ دیکھیے، جو ظہر کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کا پڑھنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نیت باندھ لیجئے کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، اور نیت جو ہے ویسے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل سے ارادہ کریں کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ زبان سے کہنا بہتر ہے، بعض لوگ زبان سے پڑھتے رہتے ہیں، تو زبان سے کہنا چاہیے تاکہ دل کا جو ارادہ ہے وہ پختہ ہو جائے۔ تو اس لیے اگر زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو نیت اس طرح کریں کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ کر سب سے پہلے تو سبحانک اللہم پڑھ لیں، ثنا پڑھ لیجئے۔ میں آپ کو مختصراً نام لے لے کے بتاتا ہوں، مکمل آپ کو سنا نہیں سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل نماز آپ کو پڑھ کر سنا دوں، سورہ فاتحہ، سورت اور اسی طرح تحیات اور اسی طرح جو اللہم صلی درود شریف وغیرہ ہے، اسی طرح تسبیحات وغیرہ مکمل پڑھ کے ان کو سنا دوں، تو پھر وہ کمنٹ میں لکھ دے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر میں اس پر بناؤں گا۔ تو یہاں پر میں مختصراً آپ کو نام لے لے کے طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے ظہر کی 4 سنتیں اور جمعے سے پہلے کی جو 4 سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد کی جو 4 سنت مؤکدہ ہے، وہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ظہر کی 4 سنت پڑھنے کا صرف طریقہ بتانے جا رہا ہوں، تو اس وجہ سے صرف نام لے کے مختصراً آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھ لیجئے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں، یا سورت نہیں ہے تو ایک لمبی آیت ہو یا 3 مختصر آیت، چھوٹی آیتیں اس کے ساتھ ملا لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کے لیے آپ جائیں۔ رکوع میں آپ رکوع کی تسبیحات پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ اٹھ جائیے، ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد پھر آپ 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ 1 رکعت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے تکبیر کہتے ہوئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھ جائیں، اور پھر ربنا لک الحمد کہہ کر 2 سجدے آپ کریں۔ 2 سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی۔ اب جب آپ کی 2 رکعت پوری ہو گئی، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو اس مرتبہ تیسری رکعت کے لیے اٹھنا نہیں ہے بلکہ بیٹھنا ہے، اور اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ آپ قعدے میں بیٹھ جائیں، قعدے کے اندر آپ کو تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات۔ یاد نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے، اگلی ویڈیو میں مکمل آپ کو بتا دوں گا۔ تو التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھنی ہے اور کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی ہے، صرف التحیات تشہد پڑھ لیجئے اور اٹھ جائے۔ اگر کسی بھائی نے التحیات کے بعد تشہد کے بعد درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد کہا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو اللہم صلی علی تک تو خیر، اللہم صلی علی محمد کہا تو اس کے اوپر جو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سے پہلے قعدے کے اندر صرف تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی درود کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ تشہد پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں، پھر تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیحات آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور ربنا لک الحمد کہہ کر سجدے میں جائیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کی تیسری رکعت بھی مکمل ہو گئی۔ چوتھی رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ رکوع میں جائیں،
3 तस्बीहात पढ़ लीजिए रुकू की, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहकर दोबारा 2 सजदे आप करेंगे। 2 सजदे करने के बाद ये आपकी 4 रकातें पूरी हो गई। अब तकबीर कहकर आप बैठ जाएंगे, कायदे में बैठेंगे और तशहुद पढ़ लीजिए। तशहुद पढ़ने के बाद, चूँकि ये दूसरा कायदा है और आखिरी कायदा है, इसलिए इसमें तशहुद पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली और अल्लाहुम्मा बारिक। उसके बाद फिर अल्लाहुम्मा रब्बना, कोई भी दुआ आपको याद हो तो वो पढ़ लीजिए। तो ये जो है आपके 4 रकातें पूरी हो गई। उसके बाद जो है आप दोनों तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहकर आप जो है अपनी नमाज को ख़त्म करें और दुआ करें। ये आसान सा तरीक़ा है ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा की, और इसी तरह जुम्मे से पहले की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और जुम्मे के बाद की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा। तो ये तरीक़ा ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बारे में है। अब 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा किस तरीके से पढ़ेंगे, और 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैंने ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा आपको बता दिया। अगर बाद साथियों को सूरह फातिहा पढ़ने में या सूरत पढ़ने में या इसी तरह कादी के अंदर तशहुद और दुरूद के पढ़ने में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना हो या पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता, तो वो कमेंट के अंदर लिख दे कि हमें इन चीज़ों के अंदर मसला है, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वो मुकम्मल पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।